خدا حافظ. اہل بیت اطہار علیہ السلام کی عظمت پہ درود بھیجے گا. محمد و آل محمد صلی اللہ محمد. وقت کے امام کے حضور ادائے احترام کے لیے ان کی ظہور کی تعجیل کی دعا کے لیے ایک بار پھر درود بھیجے گا. محمد و آل محمد صلی اللہ محمد محمد وعجل فرجہ. تمام شہداء اسلام مرحومین بالاخص علماء اور عرفاء اور وہ خدمت گزار جنہوں نے اس سینٹر میں اور دوسرے سینٹرز میں خدمت کی عزاداری سید الشہداء کے اندر اپنا کنٹریبیوشن کیا اور دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، ان سب کے لیے ایک سورہ فاتحہ تلاوت فرمائے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بار دیگر درود بھیجے گا. محمد و آل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد 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 وعجل فرجه وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأراضين. قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. درود بھیجیے گا. محمد و آل محمد محمد محمد. پروردگار عالم کا انتہائی احسان ہے، انتہائی شکر ہے، اس نے ہمیں دین مبین قرآن و اہل بیت کی ہدایت نصیب فرمائی ہے، اس فرش عزا پر بیٹھنے کی سعادت نصیب فرمائی ہے. اس دعا کے ساتھ کہ انشاءاللہ مرتے دموں تک ہمیں پرچم عزا کو سربلند رکھنے والوں میں قرار فرمائے. انشاءاللہ نسلاً بعد نسلاً ہماری تمام نسلوں کو اہل بیت کے جانثاروں میں قرار فرمائے. دنیا اور آخرت میں اہل بیت کی ہمراہی نصیب فرمائے. ان کے وارث اور ان کے فرزند کے ظہور کا دن دیکھنا نصیب فرمائے انشاءاللہ. تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے اور وقت کے امام کے حضور ادائے احترام ادائے تسلیت کے لیے ایک بار پھر درود بھیجیے گا. محمد و آل محمد. محمد وعجل فرجہ. اس سے پہلے کہ میں اپنی عرائض شروع کروں، آپ سے ایک دفعہ پھر درخواست کروں گا، آپ کے درود بھیجنے میں جو سنکرونائزیشن ہمیں دوسری جگہ نظر آتی ہے یہاں نظر نہیں آتی ہے. میں چاہوں گا آپ لوگ مل کر ایک دفعہ درود بھیجیں محمد و آل محمد پر. محمد آل محمد وعجل فرجہ. خدا آپ کو جزائے خیر نصیب فرمائے. پروردگار عالم نے انسان کو کچھ چیزیں فطرت کے اندر عطا فرمائی ہیں اور
جو چیزیں خدا متعال نے فطرت کے اندر دی ہیں ان کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ ان میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی. وہ آپ کسی بھی زمانے کے اندر دیکھیں گے, کسی بھی جگہ پہ دیکھیں گے, انسان کے اندر فطرت مشترک فطرت ہوتی ہے. اور وہ فطرت اس لیے ہوتی ہے کہ انسان مناسب طریقے سے زندگی گزارے. بہت سارے کام ہمیں اور آپ کو سیکھنا نہیں پڑتے بلکہ اپنی فطرت سے استعمال کر کے ہم ان کاموں کو انجام دے رہے ہوتے ہیں. فطری کاموں میں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کا تعلق جسم سے ہوتا ہے. کوئی یہ نہیں سکھاتا کسی بچے کو کہ اس نے کھانا کیسے کھانا ہے, کھانا کیسے ہے. اگر یہ بچے کو نہ آتا ہوتا تو بچے پیدا ہوتے ہی مرنے لگتے. ان کو یہ پتا ہوتا ہے کہ انہیں کیا کرنا ہے. اور اسی طریقے سے انسان کے وجود کے اندر خدا تعالی نے اس کی نفسیات کے اندر کچھ چیزیں فطرت پہ قرار دی ہیں. کوئی انسان کو یہ نہیں سکھاتا کہ جو تم پر احسان کرے تم اس سے وابستہ ہو سکتے ہو, تم اس سے اٹیچ ہو سکتے ہو. یہ انسان فطرت میں سیکھ کے آتا ہے. لہذا بچے اپنی ماں سے وابستہ ہو جاتے ہیں, اٹیچ ہو جاتے ہیں. کیا دنیا سکھاتی ہے کہ تمہیں ماں سے اٹیچ ہونا ہے؟ ظاہر کہ ایسی کوئی چیز نہیں سکھائی جاتی, وہ خود بخود سیکھ لیتے ہیں. جانوروں کے اندر بھی ہوتا ہے ایسا ہی ہے کہ جو ان کا خیال رکھتا ہے وہ اس سے اٹیچ ہو جاتے ہیں. تو بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو انسان کی فطرت کا حصہ ہوتی ہیں اور انسان اس فطرت کو لے کر اپنے کاموں کو انجام دیتا ہے. اس فطرت کا ایک بہت اہم حصہ انسان کی یہ کیلکولیشن ہے کہ کون سی چیز اس کے فائدے میں ہے اور کون سی چیز اس کے نقصان میں ہے. نفع اور نقصان, یہ اگر دنیا میں کہیں کہ دنیا داروں کی جو سب سے اہم اصطلاح ہوگی وہ کون سی ہوگی, تو میں کہوں گا یہی نفع اور نقصان. ہر چیز میں پروفٹ اور لاس. اور حقیقت یہ ہے کہ یہی ٹرم ہم آخرت کے ماننے والوں کے لیے بھی اہم ترین ٹرم ہے, یعنی نفع اور نقصان. اور اس کی صورتحال تبدیل کیسے ہوتی ہے, دنیا دار کیسے نفع اور نقصان دیکھتے ہیں, اور ہم جو آخرت کو ماننے والے ہوتے ہیں وہ کیسے نفع و نقصان دیکھتے ہیں. اس سلسلے میں چند آرائز پیش کریں گے اور پھر اپنے موضوع کی طرف آئیں گے جس کو ہم نے کل بھی بیان کیا تھا اور چند دنوں سے بیان کر رہے ہیں. اور وہ یہ کہ جو سید الشہداء سے وابستہ ہیں, جن کو ہم سید الشہداء کے عزادار یا ان کے سفیر تعبیر کرتے ہیں, ان کی ذمہ داریاں کیا ہونی چاہیے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. صلی علی محمد و آل محمد عجل فرج. کل آپ کی خدمت میں تفصیل سے عرض کیا تھا کہ توحید کا انسان کی زندگی کے اوپر کردار کیا ہوتا ہے. توحید انسان کو ایک بصیرت دیتی ہے اور اس بصیرت کے نتیجے میں بہت ساری چیزیں انسان میں تبدیل ہونی چاہیے. کل ہم نے یہ بات عرض کی تھی کہ آج کے زمانے میں کم سے کم ہمیں یہ مشکل نظر آ رہی ہے کہ جو توحید کے ماننے والے ہیں اور جو توحید کے ماننے والے نہیں ہیں ان کے کردار میں تبدیلی نظر نہیں آ رہی. نہ صرف ان کے عمل میں تبدیلی نظر نہیں آ رہی بلکہ ان کے ایمبیشنز میں بھی تبدیلی نظر نہیں آ رہی, آبجیکٹیوز میں بھی تبدیلی نظر نہیں آ رہی. تو ہمیں دیکھنا ہوگا کہ توحید کا حقیقی اثر ہمارے اوپر ہونا کیا تھا اور کیوں ہم لوگ, اگر ایسا ہے جو میں کہہ رہا ہوں کہ ایک جیسے نظر آ رہے ہیں, تو کیوں ایسا ہوا کہ توحید ہے تب بھی وہی ہے اور خدا نہ کرے نعوذ باللہ تعالی نہ ہو تب بھی وہی ہے. تو میں ایک مثال اس نفع و نقصان کے کانسیپٹ کے ذریعے سے دینا چاہوں گا. اب وہ نفع و نقصان کا جو تصور ہے, پہلے میں کوشش کروں گا کہ جو آج کے زمانے میں رائج تصور ہے اس کو دیکھتے ہیں. جو کانسیپٹ آج کے زمانے میں ہے پروفٹ اور لاس کا, وہ کیا ہے, اور جو آخرت کے ماننے والوں کے پاس ہونا چاہیے تھا وہ کیا ہے. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. صلی اللہ محمد و آل محمد وعجل فرج. میں اس سے پہلے کہ عرض کروں ایک بار پھر وقت کے امام کے حضور ادائے احترام کے لیے, مزید نورانیت کو حاصل کرنے کے لیے انشاءاللہ امام کی نظر لطف ہمارے اور آپ کے اوپر آئے اور ہماری یہ عزاداری وقت کے امام کے حضور قبول ہو جائے انشاءاللہ. ایک بار پھر درود بھیجیں محمد و آل محمد پر. صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج. اصل میں باتیں کرتے کرتے جو ذہن میں پیچھے چل رہا ہے وہ وہی فنڈ ریزنگ کا ایشو ہے اور اس وجہ سے میں اپنی کنسنٹریشن کو بار بار لوز کر رہا ہوں. اور میں نے اپنے لیے کمنٹ کیا تھا کہ میں اس کے اوپر کبھی بات نہیں کروں گا. الحمدللہ رب العالمین, میں نے زندگی میں جتنے بھی پروجیکٹس کیے ہیں آج تک
کبھی کسی مجلس کے اندر، کبھی رائٹنگ کے اندر، کبھی اناؤنسمنٹ میں لوگوں سے نہیں کہا کہ ڈونیشن دیں. میں سمجھتا ہوں یہ لوگوں کی ذمہ داری ہے. اگر کریں گے تو کام کریں گے، نہیں کریں گے تو کام نہیں ہوگا، پھر سب ذمہ دار ہوں گے. تو میرے ذہن میں یہ بات چبھ رہی تھی بار بار کہ مجھے اس کے اوپر کچھ کہنا چاہیے، اور جو کہنا ہے اس کو میں بھی پروفٹ اور لاس کے اندر بھی لا کر بھی کہوں گا، لیکن میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا اور آج کی مجلس کے نتیجے میں اس کے اوپر تھوڑا سا اور ایمفیسس کریں گے. وہ یہ کہ اگر آپ اس الہی نقطہ نظر سے سوچیں، خدا کے نقطہ نظر سے سوچیں، خدا کو اپنی نظر میں رکھتے ہوئے سوچیں، تو پھر مجھے ایک بات سمجھ میں آتی ہے، کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جو خدا لوگوں سے لینا چاہتا ہے. اگر لوگ نہیں کریں گے تو کیا ہوگا؟ کچھ نہیں ہوگا، لوگوں کو تبدیل کر دے گا، کچھ اور کو لے آئے گا. خدا کا کام زمین پہ نہیں رہے گا. اگر کروانے پر آیا تو فرعون سے بھی کروا لے گا. کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، سارے لاجسٹکس کا خرچہ بھی نمرود پہ ڈال دیتا ہے، کہتے تم خرچہ کرو اور فائدہ میں اٹھاؤں گا. آپ اس بات پر یقین رکھیے گا کہ، اور الحمدللہ رب العالمین، یہ جو ہماری تاریخ ہے، تاریخ تشیع، یہ اس بات کی گواہ ہے. وہ یہ ہے کہ دنیا جو اپنی کیلکولیشنز کرتی ہے یہ اس سے بالکل علیحدہ ہو کے چل رہا ہے. یہ معاملہ ہی کچھ اور ہے. آپ تصور کیجئے، آپ کو پوری دنیا کے اندر اگر 1 ملین لوگوں کو ایٹ اے ٹائم جمع کرنا پڑ جائے، اس کا خرچہ کتنا ہے؟ اس کی تیاری کتنی ہے؟ کتنا آپ لوگوں کو کنونس کریں کہ 1 ملین لوگ باہر آ جائیں؟ تو ملین مین مارچ کرنے والے دنیا میں بہت کم ہوتے ہیں. ان کو پتا ہوتا ہے یہ کام مہینوں تیاری کرنی پڑے گی. لیکن خدا کچھ ایسا کام کرتا ہے کہ کسی سے کچھ نہیں کہتا اور لوگ خود آئیں گے، خود ہی کریں گے، اربوں روپے لگائیں گے، بلینز آف روپیز. اور آپ اپنے ڈالرز کے اندر بھی لے لیجئے تو پتہ نہیں کتنی مقدار بن جائے گی. یہ سب کام خدا کروا لے گا. صرف ایک بات دیکھتے رہیے گا، دین کے سارے کام ہو جائیں گے انشاءاللہ. وقت کے امام بھی تشریف لے آئیں گے انشاءاللہ، ان کی نصرت بھی ہو جائے گی، قطعاً ہو جائے گی انشاءاللہ. صرف یہ دیکھیے گا میں کیا کر رہا ہوں، میں کہاں ہوں. یہ کام نہیں رکیں گے، یہ سارے کام ہو جائیں گے. ہمیں اور آپ کو دیکھنا پڑے گا ہم کہاں ہیں، اس میں ہمارا کنٹریبیوشن کتنا ہے. تو آپ اس کو جج کرتے رہیے، اور اس کے اوپر ابھی ہم مزید بات بھی کریں گے کہ ہم اس بات کو کیسے جج کریں کہ ہمارا کنٹریبیوشن ہے کیا، ہماری زندگی کس طریقے سے گزر رہی ہے. تو انشاءاللہ جو انہوں نے کہا ہے یہ بھی ہو جائیں گے. اور آج آخری جو 30-40 سال، اس کو میں دنیا کا سنہری دور کہتا ہوں، اب تک کی دنیا کا سنہری دور، گولڈن ٹائم، گولڈن ایرا میں اس کو کہتا ہوں. آخری 25-30 سال 40 سال، اور اس کو ثابت بھی کر سکتا ہوں. اس میں مجھے یوں احساس ہو رہا ہے جیسے خدا کے، اس مجازی گفتگو کو ایکسیپٹ کر لیجئے گا پلیز، یعنی جس کو ہم لوگ کہتے ہیں یہ ریئل نہیں ہے لیکن شباہتاً میں کہہ رہا ہوں، جیسے خدا کے کارخانے میں لگا ہوا ہے کہ ویکینسیز خالی ہیں، ہے کوئی جو اپلائی کرے. مجھے فی زمانہ ایسے لگتا ہے اللہ اپنے کاموں کو ہمارے حوالے کرنا چاہتا ہے اور ہم سے کہہ رہا ہے کوئی جو کرے. اور ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ آج کا دور وہ دور ہے جس کو خدا متعال نے سورہ نصر کے اندر بیان کیا تھا، اذا جاء نصر اللہ والفتح. تو مفسرین اس کو بیان کرتے ہیں کہ یہ جو خدا نے کہا اذا جاء نصر اللہ والفتح، وہ وقت کہ جب خدا کی نصرت آئی اور فتح بھی آئی. اردو میں ہم اس کو فتح کہتے ہیں، جس کو عربی میں فتح کہتے ہیں. تو یہ دو کیوں ہیں؟ جیسے ہی خدا کی نصرت آتی ہے فتح خود بخود ہو جاتی ہے. تو فرما رہے نہیں، یہاں فتح کا مطلب معنوی نہیں ہے، یہاں فتح کا مطلب ظاہری ہے. جب بھی خدا کی نصرت آتی ہے معنوی فتح تو ہو جاتی ہے، ظاہری فتح بعض اوقات نظر آتی ہے، بعض اوقات نہیں نظر آتی. آج مجھے لگ رہا ہے دنیا میں وہ وقت آ گیا ہے کہ جب معنوی نصرت آتی ہے اور ظاہری فتح بھی نظر آتی ہے، ظاہری فتح بھی نظر آتی ہے. تو الحمدللہ ہم بہت خوبصورت دور کے اندر ہیں.
تمام تر شہادتوں اور مشکلات اور سختیوں کے باوجود یہ دور بہت خوبصورت دور ہے، اور اس کے اندر بہت سارے لوگ کامیابیاں حاصل کر رہے ہیں، کمالات حاصل کر رہے ہیں، جس کو ابھی ہم بیان کرنے کی کچھ کوشش کریں گے۔ وقت کے امام کے حضور ادائے احترام کے لیے خدا کی دی ہوئی اس نعمت کا شکر بجا لانے کے لیے درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر۔ صلی علی محمد و آل محمد۔ ایک کنونشنل آئیڈیا ہے پروفٹ اور لاس کا، جو آج کی دنیا کے اندر بہت رائج ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ اپنے بچپنے کو گزاریں گے، آپ اپنی ایجوکیشن حاصل کریں گے، ایجوکیشن حاصل کرنے کے کچھ عرصے کے بعد اپنا کیریئر بنائیں گے، اور کیریئر پروفیشنل کیریئر آپ کا ہوگا، اس پروفیشنل کیریئر میں آپ کی کچھ کمائی ہوگی، پھر اس کے بعد آپ کی فیملی ہوگی، پھر آپ اپنی فیملی کے لیے پلاننگ کریں گے، اور اس کے بعد اپنے بڑھاپے کے لیے پلاننگ کریں گے، اور بڑھاپے کے کچھ دن مزے میں اور باقی دن رگڑ کے گزارنے کے بعد مر جائیں گے۔ یہ آج کی دنیا ہے۔ اس میں پروفٹ کیا ہے اور لاس کیا ہے؟ اس میں سارا کا سارا پروفٹ اور لاس کا جو انحصار ہے وہ اس کے اوپر ہے کہ آپ نے ظاہری طور پہ جو نظر آ رہا ہے وہ یہ کہ آپ نے کتنا کمایا، سارا انحصار اس کے اوپر بنایا ہوا ہے۔ البتہ یہ ہمیں پتا ہے کہ بعض اوقات بہت سارا کما لینے کے باوجود بھی حتیٰ یہ ظاہری کامیابی بھی نہیں لے پاتے۔ بہت دفعہ ہوا ہے ایسا، آپ کی آنکھوں کے سامنے ہوتا رہتا ہے، اور ابھی 6-7 سال پہلے 8 سال پہلے جو کچھ ہوا وہ تو سب کے حواس اڑانے کے لیے کافی تھا، کہ بہت سارے لوگ جنہوں نے بہت ساری تیاریاں کی اور انہوں نے دیکھا کہ ان کی ساری تیاریاں چند مہینوں کے اندر اینڈ ہو گئیں، ختم ہو گئیں۔ اچھا، یہ تو ابھی ہم اس پروفٹ کے اندر اور لاس کے اندر صرف یہ دیکھ رہے ہیں کتنا پیسہ کما سکا، اور کتنا پیسہ کمانے کے بعد اس نے کتنا بچا لیا، اور کتنا جو بچایا تھا اس میں سے کتنا اپنے اوپر خرچ کر سکا۔ یعنی وہ جو اصولی قاعدہ پوری دنیا کے اندر موجود ہے، پہلے پیسہ کماؤں گا اور اپنے آپ کو گواؤں گا، پیسہ کماؤں گا اور اپنے آپ کو بیمار کروں گا، اور پھر جو پیسہ کمایا تھا اس سے اپنی بیماری سے لڑوں گا۔ ہم یہی کر رہے ہیں۔ کوئی یہ سوچنے کو تیار نہیں ہے کہ اس کے علاوہ کیا ہو سکتا تھا۔ آیا خدا کے نظام میں بھی یہی تھا، یا خدا کے نظام میں کچھ اور بھی تھا اس کے علاوہ؟ تو اب میں اس کو اس طرح سے سوچتا ہوں کہ یہ جو نظام ہے جس کے اندر میں نے ابھی بریفلی آپ کو عرض کیا، اس کے اندر جو کچھ پروفٹ اور لاس ہے اس کا بھی میں نے سٹینڈرڈ آپ کی خدمت میں عرض کیا، ان سب کے اندر ایک پرابلم ہے۔ اس میں زندگی کی کیلکولیشن کتنی مدت پر ہے یہ دیکھنی پڑے گی۔ 3 بڑے سوال ہیں یہاں پہ۔ نمبر 1، آپ کی زندگی ہے کتنی؟ پہلا سوال۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ جو زندگی مجھے اپنی آنکھوں سے نظر آ رہی ہے، کیا اس کے علاوہ بھی کوئی اوبلیگیشن ہے؟ 2 سوال۔ اور تیسرا سوال، کامیابی کا اسٹینڈرڈ کیا ہے؟ کسے کہتے ہیں کامیابی؟ اچھا، اب یہاں پر آج کے دور میں تمام تر تعلیم اور ایجوکیشن کے اندر ڈیولپمنٹ کے باوجود جو بات سمجھ میں آتی ہے، کچھ چیزیں ایسا ہے گویا ریڈ لائن کے پیچھے چلی گئی ہیں، اس پہ کوئی دوبارہ سوچنے کو تیار نہیں ہے۔ ایک ماڈل ہے جو بنا ہوا ہے، اس ماڈل کو یوں کنسیڈر کیا گیا جیسے اس کے اوپر دوبارہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مثال کے طور پر کون سا ماڈل؟ کامیابی کسے کہتے ہیں؟ آج کی دنیا میں جو ماڈل ہے وہ یہی ہے جو میں نے ابھی آپ کی خدمت میں عرض کیا۔ اچھی ایجوکیشن، اچھا کیریئر، اچھی کمائی، بڑھاپے میں عیاشی، معاملہ ختم۔ یہ ہو گئی کامیابی۔ میں کہوں گا دوبارہ وہ 3 کوشچن اپنے ذہن میں سوچئے گا۔ آپ کی زندگی کتنی ہے؟ کیا جو کچھ نظر آ رہا ہے اس کے علاوہ بھی کوئی اوبلیگیشن ہے؟ اور تیسرا کوشچن یہ ہے، کامیابی کا اسٹینڈرڈ کیا ہے؟ اب جو کنونشنل تھا وہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیا، اب وہ عرض کروں گا جو سید الشہداء ہمیں سکھا رہے ہیں۔ سید الشہداء کے نام پہ درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ آل محمد وعجل فرجہ۔ مجلس میں ایک اناؤنسمنٹ کافی دفعہ کرنا پڑتا ہے جو مجھے بالکل اچھا نہیں لگتا، لیکن مجبوری میں کہنا پڑتا ہے، اور وہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ اپنی جگہ سے اٹھ کے تھوڑا سا آگے آ جائیں۔
اچھا لوگوں کو بہت برا لگتا ہے کہ بھائی جہاں بیٹھے وہیں بیٹھے رہنے دو, یہاں سے اٹھاؤ نہیں, لیکن مجبوری ہوتی ہے کہ پھر باقی پیچھے لوگ کھڑے رہ جاتے ہیں. تو میں آپ سے درخواست کروں گا کہ درود پڑھتے ہوئے تھوڑا سا آگے تشریف لائیے. درود بھیجیے گا محمد و آل محمد. اگر میرے لیے پاسبل ہوتا تو میں بھی تھوڑا پیچھے چلا جاتا, لیکن ظاہر ہے کہ میں کہیں جا نہیں سکتا ہوں, میں یہیں بیٹھنے میں مجبور ہوں. تو میں آپ ہی سے درخواست کروں گا کہ آپ تھوڑا سا آگے تشریف لائیے, جو گیپس ہیں اس کو تھوڑا سا فل کر لیجئے. آج تو ابھی 6 محرم ہے, محرم کی 6 تاریخ ہے. 3 دن کے بعد یہاں پہ بہت زیادہ رش ہونے والا ہے, اور پھر میں آپ کو جگہ نکالنے کی مہارت دکھاؤں گا 3 دن بعد میں انشاءاللہ. ابھی ضرورت نہیں ہے, ابھی اتنے گیپس پہ بھی کام چل جائے گا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پہ. صلی علی محمد. ہم جو سید الشہداء کے ماننے والے ہیں, ہمارے ساتھ ایک کام مسلسل ہو رہا ہے, اور وہ کیا ہے؟ ہم جس انوائرمنٹ میں رہ رہے ہیں وہ ہمیں کچھ سکھاتا ہے, اور جب عزا میں آتے ہیں تو امام حسین کا نام کچھ اور سکھاتا ہے, کچھ اور سکھاتا ہے. یہ جو کانٹرڈکشن ٹائپ کا ہے یہ مسلسل چل رہا ہے. ہم جہاں رہتے ہیں وہاں ہمیں سکھایا جاتا ہے زندگی یہی ہے جو دنیا میں ہے, اور امام حسین بار بار سکھاتے ہیں کہ جو دنیا کی زندگی ہے یہ بہت چھوٹی سی ہے, اس کی کوئی ورتھ نہیں ہے. ہمیں اس دنیا میں سکھایا جاتا ہے یہ جو زندگی ہے وہ یہی ہے, اور یہ سب سے زیادہ وردی چیز یہی ہے, یہی ہے جو پرائس لیس ہے. اور سید الشہداء بار بار کیا سکھاتے ہیں؟ یہ بہت چھوٹی سی ہے, اس کی زیادہ قیمت نہیں ہے, یہ وہ بیچنے کی چیز ہے جس کو صحیح داموں بیچو تو اچھے دام مل سکتے ہیں, اس کی زیادہ قیمت نہیں ہے. سید الشہداء یہ سکھاتے ہیں. اچھا ہمارے جو دنیا کا نظام ہے جس میں ہم زندگی گزار رہے ہیں وہ ہمیں سکھاتا ہے ایجوکیشن, کیریئر, پروفیشن, کمائی, بڑھاپے میں مزے, معاملہ ختم. اور سید الشہداء کہتے ہیں کہ اگر زندگی یہ ہے تو اس زندگی کو میرا سلام, مجھے کچھ نہیں چاہیے, میرے نزدیک زندگی یہ نہیں ہے. اصل سید الشہداء کی زندگی موت کی ڈیفینیشن بالکل ڈیفرنٹ ہے. اور آپ کی خدمت میں عرض کروں گا, کبھی بھی آپ کو موقع ملے سید الشہداء کے اقوال پر مشتمل کوئی ایک کتاب لے لیجئے گا. خطبات امام حسین سید الشہداء کے اقوال پر مشتمل ایک کتاب ہے, رائٹر سید صادق نجمی نام کر کے. یہ کتاب نیٹ پہ بھی اویلیبل ہے, PDF بنا کے لوگوں نے رکھی ہوئی ہے, اس کو دیکھ لیجئے گا. اس میں سید الشہداء نے جو کچھ ارشاد فرمایا مدینے سے لے کے شہادت تک اس کو جمع کیا گیا ہے, اور اس میں جا کر سید الشہداء کی اگر میں اس کو کہوں ڈکشنری کھول کے دیکھیں, سید الشہداء کی ڈکشنری کیا ہے. ہم زندگی یہ سمجھتے ہیں یہ جو دنیا میں ہے, امام فرماتے ہیں اس کی کوئی زیادہ حیثیت نہیں ہے. اچھا موت ہمارے لیے بہت بڑی مصیبت ہے. سید الشہداء موت کے لیے کہتے ہیں مل موت الا القنطرہ, موت ایک پل سے زیادہ نہیں ہے جو تمہیں چھوٹے میدان سے بڑے میدان کی طرف لے جاتی ہے. ہم سمجھ رہے ہیں یہی سب کچھ ہے, دنیا ہمیں یہ سکھا رہی یہی سب کچھ ہے. امام فرما رہے ہیں اس کی تو کوئی ویلیو ہے ہی نہیں اصلا. موت مصیبت ہے, امام فرما رہے ہیں موت تو صرف ایک پل ہے, یہاں سے ادھر جانا ہے, ختم ہو گیا معاملہ. ہم کہہ رہے ہیں ہماری obligation یہی ہے, ایجوکیشن, کیریئر, پروفیشن, کمائی, مزے. امام فرما رہے ہیں اگر زندگی یہ ہے تو مجھے زندگی سے کوئی سروکار نہیں ہے, میرے نزدیک زندگی کچھ اور ہے. اور ابھی میں عرض کروں گا امام کے نزدیک زندگی کیا ہے. اصل اسٹینڈرڈ ہی کچھ اور ہیں. پھر ہم پوچھتے ہیں مولا ہمارے نزدیک کامیابی یہ ہے تھوڑی سی شہرت مل جائے, تھوڑا پیسہ ہاتھ میں ہو, تھوڑی زندگی کے مزے ہوں, یہ ہمارے نزدیک کامیابی ہے. امام فرما رہے ہیں یہ تمہیں نزدیک بہت حقیر ہے. آپ خود سوچئے گا جو اسٹینڈرڈز ہمارے ہاں زندگی میں کامیابی کے ہیں, آپ کے کس کیا ہیں؟ مثلا بے ایریا یا جو کچھ بھی آپ کہیں اس کو, یہاں پہ زندگی کی کامیابی کیا ہے؟ ایک آدمی ہوگا جس کی ایجوکیشن اچھی ہوگی, وہ دنیا کی مشہور ترین کمپنیوں کے اندر کام کر رہا ہوگا, اس کے پاس کنٹریبیوشن کی وجہ سے کچھ اس کے پاس ایوارڈز وغیرہ ہوں گے, اس کی ٹھیک ٹھاک کمائی ہوگی, اس کا کچھ مہنگا گھر ہوگا, اور اس نے کچھ پیسہ چھوڑا ہوا ہوگا جو بعد میں اس کے کام آ جائے گا. یہ تھی کامیابی. اس کو ملا امام حسین کے سامنے رکھیں,
اور پوچھے مولا میں نے زندگی میں یہ کام کیا ہے, اور امام کیا فرمائیں گے؟ ماشاءاللہ کامیاب ہو گئے. آپ خود دیکھ رہے ہیں کتنا کانٹرڈکشن ہے. کتنے چھوٹے ہم لگنے لگتے ہیں جب امام کے سامنے اس کو لے کے جاتے ہیں, کتنے چھوٹے لگ رہے ہیں. اچھا آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں مولانا یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ اگر یہ سب نہیں ہے تو اور کیا ہے پھر؟ سید الشہداء سے پوچھیے. اگر کوئی سید الشہداء کے سامنے آتا اس وقت, ان کے والد گرامی کے سامنے آتا اور کہتا مولا یہ میری ایجوکیشن, یہ میرا پروفیشن اور کیریئر, یہ میرے ایوارڈز, یہ میری دولت, میری ورتھ کتنی ہے, کیا کہتے ہیں امام؟ اچھا اب آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی یہ تو بہت ہی ویگ ہے, یہ بتائیں اچھا امام کیا پوچھتے؟ امام کیا پوچھتے؟ تو میں اپنے طور پہ یہ سوچ رہا ہوں, امام سب سے پہلے پوچھتے یہ بتاؤ تم نے اللہ کی بندگی میں کیا کیا ہے؟ ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, ہم نے جن و انس کو بس اس لیے خلق کیا کہ ہماری بندگی کریں. ان میں سے بہت ساری چیزیں تم نے اپنے نفس کی خاطر کی ہوئی ہیں, تم نے اللہ کی بندگی میں کیا کیا یہ بتاؤ. اچھا ہم کہیں گے بھئی اللہ کی بندگی ہوتی کیا تھی؟ یہ جو ہم کر رہے تھے یہی تھا سب کچھ. امام فرمایا نہیں, اللہ کی بندگی صرف یہ نہیں ہے. اللہ کی بندگی میں کیا تھا؟ اللہ کی بندگی میں کچھ عبادتیں تھیں, تم نے وہ کی تھیں. اچھا اللہ کی بندگی میں بہت بڑا ایک چیپٹر تھا, اللہ چاہتا تھا تم اس کے بندوں کے کام آؤ. تم یہ بتاؤ تمہارا, اب میں بہت کرسٹ پہ آ رہا ہوں, کور کے اوپر, وہ کنٹریبیوشن جس سے دنیا کے انسانوں کو فائدہ پہنچا ہو اور تمہیں اس کے مقابلے میں کچھ نہیں لینا تھا, وہ کیا تھا؟ میں نے ایک کمپیوٹر بیچا جس سے لوگوں کو بہت فائدہ ہوا, لیکن وہ میں نے کمپیوٹر بیچا تھا اپنی کمائی کے لیے. اس کو میں کہوں گا یہ بے لوس خدمت ہے. مثلا میں نے یہ کیا تھا کہ مجھے اپنا بزنس کرنا تھا, اس بزنس میں میں نے اچھا بزنس کیا, لوگوں کے کام بھی آیا ہوں, ٹھیک ہے, لیکن اورینٹیشن یہ تھی کہ میں نے بزنس کرنا ہے. یہ کیسے پتا چلا اورینٹیشن یہ تھی؟ کیونکہ اگر اتنا پیسہ نہیں مل رہا ہوتا تو میں نہیں کرتا. اس کو میں کہتا ہوں تمہارا بے لوس کنٹریبیوشن کتنا ہے, دنیا کے کتنے بندوں کو تم نے بے لوس فائدہ پہنچایا ہے, یہ بتاؤ. امام اس کو سکسیس کہتے. پھر اس کے بعد امام اور ان کے والد گرامی ایک اور بہت بڑا کانسیپٹ ہمارے سامنے لاتے جس سے شاید ہم غفلت کر رہے ہوں گے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر صلی اللہ علیہ. دیکھیے ابھی تک بھی آتے ہوئے میں ایک پکچر بناتا ہوں, ہمیں اہل بیت کی زندگی کو بہت اچھی طرح سمجھنا چاہیے. میں ایک تصویر بنانے کی کوشش کرتا ہوں. فرض کرتے ہیں 61 ہجرہ تھا, فرض کر لیں 60 ہجرہ, یزید حکومت پہ آ گیا ہے. سید الشہداء کی سوسائٹی میں بہت رسپیکٹ ہے. سید الشہداء بہت سارا سوشل ورک کر رہے ہیں جس کو ہم لوگ سوشل ورک کہتے ہیں. سید الشہداء مدینے میں بیٹھ کر دین کی تبلیغ بھی کر رہے ہیں, جو ہماری لائف میں خیر رولز کا بھی ڈفرینس ہے. صحیح, سید الشہداء کی رسپیکٹ ہے. سید الشہداء تمام عبادتیں کر رہے ہیں. سید الشہداء دین کی تبلیغ بھی کر رہے ہیں. سید الشہداء انسانوں کی خدمت بھی کر رہے ہیں. کربلا جانے کی کیا ضرورت تھی؟ اگر مین آبجیکٹیوز آف لائف لیں تو عام انسان کا تو مسئلہ ہی کچھ اور ہے. عام انسان کا تو آبجیکٹیو آف لائف جو بنا ہوا ہے اس وقت, وہ جو 3-4 چیزیں میں نے بتایا, ایجوکیشن, کیریئر, پیسہ, فلاں, دیٹس اٹ. امام حسین نے کہا تو اس کی تو خیر داستان چھوڑ دو. میں کہہ رہا ہوں اس سے آگے چلے جاتے ہیں. عبادت ہو رہی ہے, ابھی تو میں نے آپ سے کہا عبادت بھی ہدف ہے, اس کو دیکھنا پڑے گا کتنی عبادت کی ہم نے. دوسری بات تھی انسانوں کی خدمت. سید الشہداء بہترین عبادتیں کر رہے ہیں, ان سے بہتر عبادت کوئی نہیں کر سکے گا. انسانوں کی خدمت کر رہے ہیں, ان سے زیادہ سوشل ورک کوئی نہیں کر پائے گا. وہ دین کو پھیلا بھی رہے ہیں, مدینے کے اندر بیٹھ کے درس و تدریس کر رہے ہیں. لیکن جب یزید حکومت پہ آتا ہے تو امام کہتے ہیں نہیں, اب میری کچھ اور ذمہ داری ہے. اور وہ ذمہ داری کیا ہے؟ وہ جس کی خاطر میں اور آپ یہاں بیٹھے ہیں. کہا مجھے کربلا جانا ہے, مجھے اس کا مقابلہ کرنا ہے. یہ ایک علیحدہ چیپٹر ہو گیا. یہ چیپٹر کون سا ہے؟
ظالم سے لڑنا ہے اور مظلوم کا ساتھ دینا ہے. اچھا میں اپنے آپ سے پوچھوں گا میری لائف میں یہ چیپٹر ہے؟ کیا یہ میری پرائیورٹی ہے؟ ابھی تو ہم زیادہ تر ان لوگوں سے ڈیل کر رہے ہیں جن کی پرائیورٹی میں نے بتایا ایجوکیشن، کیریئر، پیسہ، معاملہ ختم. اس میں ہم نے ایڈ کیا کہ نہیں بھائی اللہ کی بندگی ہوتی ہے، اللہ کی عبادت کرنی ہوتی ہے، اس کو بھی ایڈ کرو. نمبر 1 انسانوں کی خدمت کرنی ہوتی ہے، کچھ بے لوس خدمت، پیسے کے بدلے کرو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. کچھ ایسا بھی ہوتا ہو جو بے لوس کیا کیا ہے. 2 تیسرا ایک اور چیپٹر کھول دیا ان کے والد گرامی نے اور خود انہوں نے، وہ کہ نہیں یہ اتنا بھی کافی نہیں ہے، ایک اور چیپٹر ہے. وہ کیا ہے؟ یہ بتاؤ تم ظالم سے کب لڑے تھے؟ اچھا میں کہوں گا مولا کیا یہ کمپلسری ہے ہر آدمی ظالم سے لڑے؟ فوج بنا لیتے ہیں وہ لڑ لے گی. اہل بیت کہہ رہے ہیں نہیں یہ بھول جاؤ فوج لڑے گی، تم نے لڑنا ہے. اس میں کیا واقعا واجب ہے کہ ہر انسان ظالم سے لڑے؟ امام فرماتے ہیں ہاں واجب ہے. کونا للظالم خصما وللمظلوم عونا، تم لوگ ظالم کے دشمن بن جاؤ، مظلوم کی مددگار بنو. کسی نیوٹرلزم کو ایکسپٹ نہیں کرتے. اچھا ہم لوگوں میں سے کتنوں کی زندگی میں یہ پرائیورٹی ہے کہ ظالم سے لڑنا ہے؟ ہم لوگ ظلم کی خبریں سنتے ہیں، اس پہ اظہار افسوس بھی کرتے ہیں، کبھی کبھی سمجھتے نہیں ہمارا کام نہیں ہے، ہم کچھ اور کر رہے ہیں. اچھا آپ کیا کر رہے ہو پھر؟ اور اگر آپ کچھ اور کر رہے ہیں تو آپ سید الشہداء کی یاد میں یہاں تک آتے ہیں، یہ کیوں نہیں پوچھا کہ امام ہم سے کیا چاہ رہے تھے؟ 10 سال سے ہم یہاں پر آ رہے ہیں تو ہم نے یہ کیوں نہیں پوچھا کہ امام کی پرائیورٹیز کیا ہے لائف کے لیے؟ ہمیں اپنے رول کو ڈیفائن کرنا پڑے گا. اصلا ہمارا امام سے جو اٹیچمنٹ ہے وہ نام کا ہے یا کام کا ہے؟ نام کا اٹیچمنٹ تو سب رکھ سکتے ہیں، یہ کام کون کرے گا؟ اور یہ نام کا اٹیچمنٹ کب تک چلے گا؟ ایک بہت خطرناک تصویر ہے میرے ذہن کے اندر. ہماری نیکسٹ جنریشن اس نام کے اٹیچمنٹ کو لے کے زیادہ عرصے آگے نہیں جائیں گی. اگر اس میں کام ایڈ کریں گے تو شاید وہ سمجھ سکیں گے کہ اس کے اندر سبسٹنس ہے، تب شاید ساتھ دیں گے. سبسٹنس کیا ہے؟ سبسٹنس یہ جو میں نے ابھی آپ سے عرض کیا، اپنی لائف کے آبجیکٹیوز کو ڈھونڈیے اور امام حسین کے سامنے پیش کریں، امام حسین کے سامنے پریزنٹ کریں، مولا میں نے آپ سے یہ سیکھا ہے، یہ کافی ہے. اب جیسے آپ یہاں پہنچتے ہیں امام آپ کے کیریکٹر کے اندر کچھ چیزیں دیکھنا چاہتے ہیں، اور اگر آپ کے کیریکٹر کے اندر وہ چیزیں ہوئی تو آپ امام حسین کے راستے پر آسانی سے چلیں گے. خدا اگر نعوذ باللہ تعالیٰ وہ چیزیں نہیں ہوئی تو چلنا بہت مشکل ہے. میں اس کو ایک کو ہائی لائٹ کروں گا اور وقت ختم ہو رہا ہے، اختتام پذیر کریں گے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. میں نے آپ سے عرض کیا تھا امام کی ایک ڈکشنری ہے، امام کی کچھ ویکیبلری ہے، امام نے کچھ ٹرمنالوجیز دی ہیں. ان میں سے ایک ٹرمنالوجی جو امام نے ہمیں دی ہے وہ ہے عزت. عزت. اچھا یہ میں پہلے آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں شروع کی مجلسوں میں، کچھ چیزیں ہم کہتے ہیں اس کا ایک مطلب لیتے ہیں، کچھ چیزیں وہ لوگ کہتے ہیں لفظ وہی ہوتا ہے مطلب بالکل ڈفرینٹ ہوتا ہے. مثلا یہ جو عزت کا لفظ ہے، اس کو مثال کے طور پر میں اگر ٹرانسلیٹ کرنے کی کوشش کروں تو اس کو میں کہوں گا، مثال کے طور پر تھوڑے تھوڑے سے شروع کرتے ہیں. رسپیکٹ میں کہوں گا، احترام. آنر صحیح ہے. اچھا آج جس چیز کی رسپیکٹ ہے اور جو چیز آنریبل ہے وہ کیا ہے؟ آج کی دنیا میں 2-3 چیزیں ہیں بتانے کو، اور ایک چیز ہے کرنے کو. ہر چیز کے پیچھے جس چیز کی رسپیکٹ آج کل ہے وہ پیسہ ہے. ہاں بتانے کو کچھ اور چیزیں بھی ہیں، سائنس بھی ہے، مثلا نالج، آپ کا کنٹریبیوشن، آپ کی پروفیشن کے اندر ایکسپرٹیز، آپ کا انوویشن، یہ سب چیزیں یہ بتانے کا ہے.
لیکن جو کرنے کا ہے میجر پاپولیشن کر رہی ہے وہ پیسہ ہے. رسپیکٹ آنر اس کے اوپر ہے. فیم لے آؤ, پاور لے آؤ, پیسہ لے آؤ, یہ رسپیکٹ ہے. اچھا, اور امام عزت کسے کہتے ہیں؟ کون سی چیز امام کے نزدیک عزت ہے؟ اصل مولا نے کہا کہ میرے پاس کچھ ایسی چیزیں اس کے بغیر بے عزت زندگی نہیں ہے. اصلا امام کے نزدیک بے عزت زندگی ہی نہیں ہے, ان کے کانسیپٹ آف عزت کے اندر رہتے ہوئے. الحیات فی موتکم قاہرین والموت فی حیاتکم مقہورین, امام نے فرمایا اس کو میں بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں. الحیات فی موتکم قاہرین, اگر تم عزت سے ہو تو تمہاری موت میں تمہاری زندگی ہے. اگر تمہارے پاس عزت ہے تو تمہاری موت میں تمہاری زندگی ہے, اور تمہارے پاس عزت نہیں ہے نا تو تمہاری زندگی میں تمہاری موت ہے. الحیات فی موتکم, زندگی تمہاری موت کے اندر ہے. کب؟ قاہرین, جب تمہارے پاس عزت ہے. والموت فی حیاتکم, اور موت تمہاری زندگی ہوگی, تمہاری زندگی موت ہوگی. کب؟ المقہورین, جب تم لوگ پست ہو چکے ہوگے. امام عزت کو زندگی کہتے ہیں. عزت کیا ہے؟ عزت یہ ہے کہ میں غلط بات کے اوپر سر نہیں جھکاؤں گا. عزت یہ ہے. امام کے اقوال ایسے ہیں, اور عربی میں اس کا عجیبی لطف ہے, لیکن بہرحال اردو اور دوسری زبانوں کے اندر بھی سمجھا جا سکتا ہے. اور اقوال میں سے ایک قول امام کا یہ قول ہے, اور مجھے یقین ہے کہ ہمارے جو دوست احباب سید الشہداء کے چاہنے والے مصیبتوں میں پڑتے ہیں, آزمائشوں میں پڑتے ہیں, کبھی میدان جنگ کے اندر, کبھی جیلوں کے اندر, ادھر ادھر, وہ ان اقوال کو پڑھ پڑھ کے اپنے خون کو زندہ رکھتے ہیں. امام نے فرمایا الا ان الداعی ابن الداعی قد رکزنی بین اثنتین السلۃ والذلہ وہیہات من الذلہ. فرمایا اس پست انسان, ابن پست انسان نے مجھے دو چیزوں کے درمیان لا کر کھڑا کیا ہے, یا تو میں شمشیر سے قربان ہو جاؤں اور یا میں اس کی ذلت کی زنجیریں بندھوا لوں. یا میں شمشیروں سے قربان ہو جاؤں, السلہ, یا میں شمشیریں لوں, شمشیریں آئیں میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کریں. قد رکزنی بین اثنتین السلۃ والذلہ, یا میں شمشیر لوں یا میں ذلت لے لوں. امام نے فرمایا وہیہات من الذلہ, ذلت ہم سے بہت دور ہے, ہم ذلت نہیں لیں گے. اچھا مولا, آپ جب ذلت نہیں لیں گے اور آپ نے نہیں لینا ہے, اور مدینے سے کہا تھا کہ جن گودیوں میں میں پلا ہوں وہ بیعت نہیں کرنے دیں گی. امام کا ایک نسب ہے, امام کا ایک انوائرمنٹ ہے, امام کی ایک پرسنالٹی ہے. امام فرما رہے ہیں میں جو کچھ ہوں میں یہ ذلت برداشت نہیں کروں گا. اگر آپ ذلت برداشت نہیں کریں گے تو نیکسٹ آپشن آپ کے سامنے شمشیر ہے. کیا آپ یہ قبول کریں گے؟ فرمایا ہاں, میں شمشیریں لوں گا, میں جسم کٹواؤں گا, ان میں ذلت نہیں لوں گا. میں آپ سے ایک بات پوچھوں گا, یہ چیپٹر ہماری زندگی میں ہے؟ یہ چیپٹر ہماری زندگی میں کس جگہ پر ہے؟ ہم نے کس ظالم کو للکارا؟ ہم نے کس مظلوم کا ساتھ دینے کے لیے اپنی جان کو خطرے میں ڈالا؟ جہاں کہیں ہمارے سامنے چیلنج آتا ہے ہم اپنی ذات کو پہلے پرائرٹی دیتے ہیں, اپنی لائف کو بنانے کی کوشش کرتے ہیں. سید الشہداء کا یہ میسج نہیں ہے. سید الشہداء ہمیں کسی اور دنیا میں بھیجنا چاہ رہے ہیں. اچھا, جو لوگ سید الشہداء کا ساتھ دینے آئے تھے ان کی فصلیں نہیں تھیں, ان کے بزنسز نہیں تھے, ان کی بیویاں نہیں تھیں, ان کے بچے نہیں تھے, یہ سب کچھ تھا. لیکن سید الشہداء نے ان کو سکھایا کہ نہیں, تمہاری لائف کی پرائرٹیز یہ نہیں ہے. یہ سب کچھ صحیح ہے. آپ مجھ سے کہیں کیا مطلب, یہ بچے چھوڑ دیں, کاروبار چھوڑ دیں, تعلیم چھوڑ دیں؟ نہیں رکھیں, پرائرٹی یہ نہیں ہے. یہ لائف کا ایک حصہ ہے, پرائرٹی کچھ اور ہے. ان سب کو بھی اس کے لیے استعمال ہونا ہوتا ہے, نہ کہ اس کے لیے ساری زندگی گزرنی ہوتی ہے.
مثال کے طور پر میں اپنے اوپر اگر رکھ کے کہوں میں ساری زندگی گزاروں اور اپنے لیے کیریئر بناؤں اور اپنے لیے سب کچھ بناؤں، اور جب خدا کا دین مجھ سے کہے کہ چلو اس ظالم سے لڑو، تو میں کہوں کہ نہیں، میرے پاس بچے ہیں، میرے پاس پیسہ ہے، میرے پاس جائیداد ہے، اگر میں لڑنے گیا یہ سب میرے ہاتھ سے نکل جائے گا، میں یہ لڑائی نہیں لڑ سکتا. پھر کہاں سے میری پرائرٹی امام حسین ہوئے؟ عزیزان محترم، یہ حسینیت ہے، یہ حسینیت ہے، اور یہ وہ حسینیت ہے جو مجھے اور آپ نے یہاں آ کے سیکھنی ہے. جب سید الشہداء نے ہمیں یہاں پر بلایا ہے تو صرف اس لیے نہیں بلایا کہ میں اور آپ اپنی زندگی کے اندر اپنی تمام پرائرٹیز کو ویسے ہی فالو کریں جو امام حسین کو نہیں مانتے وہ فالو کرتے ہیں. پھر ہم یہاں پر اپنے پاک ٹائم کے اندر جمع ہوں اور زندگی کے 5-10 دن یہاں پر گزارنے کے بعد اپنے آپ کو مطمئن کہیں ہم حسینی ہو گئے. آپ نام کے حسینی ہوں گے، پھر میں نام کا حسینی بنوں گا اگر میں نے یہ کیا. تو آپ مجھ سے کہیں گے پھر مجھے کیا کرنا ہوگا؟ مجھے دیکھنا پڑے گا امام حسین کی پرائرٹیز کیا تھیں، اس کے اوپر مجھے کام کرنا پڑے گا. میری زندگی کے اندر اللہ کی بندگی ہونا چاہیے، امام حسین نے ایسا کیا تھا. میری زندگی کے اندر ظالم سے لڑنا ہونا چاہیے، امام حسین نے ایسا کیا تھا. میری زندگی کے اندر کسی مظلوم کا ساتھ دینا ہونا چاہیے، امام حسین نے ایسے ہی کیا تھا. یہ میری زندگی کا حصہ ہونا چاہیے، اور اس کی خاطر اگر مجھے قربانی دینی پڑے تو دوں یا نہ دوں. اگر امام حسین کے راستے پر مجھے چلنا ہے اور مجھے ان کا سفیر بننا ہے تو ہاں دوں. جان خطرے میں ڈالوں؟ ہاں. ہم لوگوں نے یوں سوچا ہے جیسے کربلا تاریخ کا ایک حادثہ، نعوذ باللہ تعالی. ہم لوگ تاریخ دہرانے کے لیے یہاں پہ نہیں آئے. ہم سید الشہداء کی تاریخ سے، کربلا سے سیکھتے ہیں تاکہ اپنے آپ کو کربلائی بنائیں. ہم بار بار کہتے ہیں یا لیتنا کنا معاکم. یہ وہ درس ہے عزیزان محترم، عزت کا درس جو سید الشہداء میں دے رہے. اور مجھے یقین ہے کہ اگر سید الشہداء مجھے اور آپ کو اس فرش عزا تک لائے ہیں اور انہوں نے ہمیں یہاں بیٹھنے کی اجازت دی ہے، اس کا مطلب ہے سید الشہداء ہم سے یہ توقع کر رہے ہیں، امام حسین ہم سے یہ توقع کر رہے ہیں کہ تمہاری زندگی کے اندر بھی وہ راستہ آنا چاہیے جس راستے پر امام نے قربانی دی ہے. تو عزیزان محترم، اللہ کی بندگی آپ کی پرائرٹی میں سے ہونا چاہیے. اللہ کے دین اور اس کے بندوں کی نصرت آپ کی پرائرٹی ہونی چاہیے. دنیا کے ظالموں کا مقابلہ کرنا آپ کی پرائرٹی ہونی چاہیے. مظلوموں کا ساتھ دینا آپ کی پرائرٹی ہونی چاہیے. اس کے لیے قربانی دیں یا نہ دیں؟ ہاں ہونا چاہیے. کون دے گا؟ میں کل کے لیے رکھتا ہوں، آپ کی زحمت تمام کروں گا. کل کے لیے جو میں ٹاپک رکھنا چاہوں گا وہ یہ کہ توحید مجھے تیار کرتی ہے کہ میں اس کے لیے قربانی دے سکوں. جب وہ میرے اندر ریفلیکٹ ہوتی ہے، جو مین پوائنٹ آئے گا وہ یہ کہ کتنا میں نے اس توحید کو اپنے اندر لانے کی کوشش کی ہے. اور ایک ٹرمنالوجی یہاں پہ استعمال کر رہا ہوں، کل اس کو انشاءاللہ عرض کرنے کی کوشش کروں گا. میرے اندر اٹیچمنٹس کتنے ہیں یہ مروائیں گے. اس کو میں کل عرض کرنے کی کوشش کروں گا، اور وہ ہوگا، کانسیپٹ ہوگا آزاد انسان. ہم لوگ آزادی کے نام پہ کیا خرید رہے ہیں اور کیا بیچ رہے ہیں، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کیا ہو رہا ہے. یہ جو ہم آزادی کے نام پہ خرید رہے ہیں یہ عین غلامی ہے، اور جو سید الشہداء میں آزادی کے نام پہ دیکھ رہے ہیں میں کل آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کروں گا. عزیزان محترم، سید الشہداء ہمیں عزت مند دیکھنا چاہتے ہیں، عزت دینا چاہتے ہیں، اور وہ عزت ایسی عزت ہے جس میں فخر ہے. اتنی قربانیاں دی سید الشہداء نے اس عزت کی خاطر. ان کی عزت وہ تھی جس کو خدا نے ان کو دیا تھا، کوئی اس سے چھین نہیں سکتا تھا ان سے. لہذا لاشیں بھی پامال کیے تو کیا سید الشہداء کی عزت میں کوئی کمی آئی؟ سید الشہداء نے اس عزت الہیہ کو ثابت کیا کہ دیکھو ہم حاملین عزت ہیں، اللہ کی دی ہوئی عزت ہمارے پاس ہے. ان العزت للہ ولرسولہ وللمؤمنین ولکن المنافقین لا یعلمون. اور سید الشہداء اس عزت کا پیغام دینے کے لیے اپنے سارے سرمایہ حیات کو، زندگی کے سارے ایسٹس کو لے کر تشریف لائے. لائف کے ایسٹس کیا ہیں؟ اس کا بھی کبھی
بیچ میں نے بولنے کی کوشش کی, آپ جائزہ لے چکے ہوں گے, سید الشہداء کے ایسٹس کیا ہیں. سید الشہداء نے عرب دنیا کے نامی گرامی پہلوانوں کو جمع نہیں کیا. سید الشہداء اپنے خاندان کو لے کے چلے تھے, خاندان کے علاوہ بھی کچھ لوگ ان کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہو گئے تھے. اگر کوئی ساتھ نہیں دیتا سید الشہداء اکیلے بھی جاتے. سید الشہداء صرف اپنی آل اولاد کو لے کے بھی چلے جاتے. مختصر لوگ ساتھ دینے کے لیے تیار ہو گئے. سید الشہداء نے ان کو جانے کا بھی موقع دیا, ان کو جانے پر جنت کا وعدہ بھی دیا. کچھ لوگ سید الشہداء کے اہل و عیال ہیں, حتی سید الشہداء نے اپنے اہل و عیال کو بھی امتحان کے لیے تیار کیا. ہمارے پاس واقعہ موجود ہے. سید الشہداء مکہ مکرمہ سے کربلا معلیٰ کی طرف گامزن تھے. راستے میں سواری پر چلتے چلتے تھوڑی سی دیر کے لیے سید الشہداء کی آنکھ لگی, اور جب جاگے تو فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ احساس ہوتا ہے جیسے حضرت علی اکبر سید الشہداء کے ہمیشہ ساتھ ساتھ چلتے رہتے تھے. یہ کہ سید الشہداء تھوڑی دیر کے لیے سوئے, یا کہیے کہ آنکھ لگی اور اٹھے اور فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون, فوراً حضرت علی اکبر ساتھ تشریف لائے. اور عزیزان محترم, باپ اور بیٹے کی محبتوں کو یہاں پہ نوٹ کرنے کی ضرورت ہے. سید الشہداء کامل باپ ہیں. ایک عام باپ اپنے بچے کو کتنا چاہتا ہے, سید الشہداء عام باپ نہیں ہے. سید الشہداء باپ ہونے کے ناطے کامل انسان ہے. ان کی جو محبت اپنے بچے کے لیے ہے میں اور آپ سوچ ہی نہیں سکتے. اور جو حضرت علی اکبر کے اندر معیارات موجود ہیں اس کو بھی میں اور آپ نہیں سوچ سکتے. سید الشہداء کا ایک جملہ ہمیں بتاتا ہے, صرف یہ چاہنے والا باپ ہے اور یہ چاہے جانے والا بیٹا ہے. فوراً اپنے باپ کو دیکھتے ہیں کہ پریشان ہے, کلمے استرجاع پڑا ہے, اپنے باپ کا ساتھ دینے کے لیے فوراً نزدیک آتے ہیں اور کہتے ہیں بابا آپ نے کیوں کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. گویا وہ دیکھ رہے ہیں کہ میرے والد کچھ پریشان ہوئے ہیں تبھی انہوں نے یہ کہا ہوگا, اور وہ چاہتے ہیں کہ اپنی طرف سے اپنے باپ کا ساتھ دیں. اور کہا بابا آپ نے کیوں کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. کہا بیٹا میں نے خواب دیکھا ہے کہ جیسے یہ قافلہ چل رہا ہے اور کوئی آواز دے رہا ہے کہ یہ قافلہ تو جا رہا ہے لیکن موت اس کے ساتھ ساتھ آ رہی ہے, موت اس کے ساتھ ساتھ آ رہی ہے. گویا سید الشہداء نے علی اکبر کو بتایا کہ بیٹا جس قافلے میں تم چل رہے ہو اس میں زندگی نہیں ہے, اس میں آخر میں موت ہے. اب اس چاہنے والے بیٹے کو اپنے باپ کو دلاسا دینا ہے کہ بابا یہ خبر میرے لیے بری خبر نہیں ہے, اس خبر سے مجھے کوئی پریشانی نہیں آئی. تو فوراً والد گرامی سے پوچھا السنا علی الحق, بابا کیا ہم حق پہ نہیں ہیں؟ قطعاً حضرت علی اکبر جانتے ہیں کہ حق پر ہیں. اپنے باپ کے سامنے, اپنے والد گرامی کے سامنے اپنی بصیرت, اپنا وعدہ دوبارہ ثابت کرنا چاہتے ہیں. کہتے ہیں بابا کیا ہم حق پہ نہیں ہیں؟ فرمایا یقیناً ہم حق پر ہیں. فرمایا اذن لا ابالی, پھر مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے کہ موت میرے اوپر کیسے آیا, میں موت کے لیے تیار ہوں. ان لوگوں نے موت کو زندگی دیکھا ہے. ان لوگوں نے سید الشہداء کے تمام کانسیپٹس کو قبول کیا ہوا ہے, اپنی ذات میں لیا ہوا ہے. علی اکبر ایسے انسان ہے. اور عزیزان محترم, میں نے کچھ سخت باتیں شاید آپ کے سامنے کہی ہوں, لیکن میں اپنے دل کی گہرائی سے اپنا عقیدہ آپ کے خطاب میں عرض کروں گا. یقیناً سید الشہداء آپ کے اندر کچھ دیکھ رہے ہیں تو آپ کو یہاں بلایا ہے.
شاید سید الشہداء مجھے اور آپ کو ہماری تمام تر کوتاہیوں کے باوجود وہ عزت دینا چاہ رہے ہیں جس کے لیے انہوں نے جان دی ہے. سید الشہداء مجھے اور آپ کو عزت مند بنانا چاہتے ہیں. سید الشہداء مجھے اور آپ کو اس کمال کے اوپر تمام تر ہماری کوتاہیوں کے باوجود پہنچانا چاہتے ہیں. لہذا انہوں نے ہمیں یہاں آنے کا موقع دیا. تو آپ اس پہ فخر کر سکتے ہیں کہ سید الشہداء آپ سے ایک امید رکھ رہے ہیں. اور یہ جو مصائب ابھی بیان ہوں گے میں کہوں گا یہ بہت اچھا لمحہ ہے آپ کے لیے. یہاں پہ کچھ جوان بیٹھے ہیں اور جیسے کہ ہمارے پاس روایات موجود ہیں کہ سید الشہداء علی اکبر کو لائے تھے جوانوں کا سردار بنایا. جوانوں کا سردار بنایا. تو میں اپنے ان جوان دوستوں سے کہوں گا کہ کیا آپ کے دل میں نہیں آرزو آئے گی کہ آپ حضرت علی اکبر کے لشکر میں جائیں؟ آپ اپنے کیریکٹر کو پہچانیں, آپ اپنے رول کو پہچانیں. سید الشہداء نے آپ کو حضرت علی اکبر جیسا دیا ہے سردار بننے کے لیے. آج حضرت علی اکبر سید الشہداء کے ساتھ ساتھ جب عاشور کا دن آیا تو سید الشہداء نے فجر کی اذان دینے کے لیے علی اکبر کو بلایا. سید الشہداء کے ہر کام میں ایک راز ہوتا تھا. ہم جانتے ہیں کہ حضرت علی اکبر شکل میں, آواز میں اور اخلاقیات میں رسول اللہ سے انتہائی زیادہ شباہت رکھتے تھے. اور ہمارے پاس یہ روایت موجود ہے کہ جو لوگ بعد میں مسلمان ہوئے تھے, جنہوں نے اللہ کے رسول کو نہیں دیکھا تھا یا نئی نسلیں تھیں, یہ لوگ مدینے آتے تھے اور حضرت علی اکبر کا انتظار کرتے تھے. جو اللہ کے رسول کو دیکھے ہوئے تھے وہ بھی علی اکبر کو دیکھ کر کہتے تھے رسول خدا بالکل ایسے ہی تھے, بالکل ایسے ہی تھے. لہذا جب عاشور کا دن آیا سید الشہداء نے علی اکبر سے کہا کہ بیٹا علی اکبر آپ اذان دیجئے. اور جیسے ہی حضرت علی اکبر نے اذان دینا شروع کی گویا امام حسین کے خیموں سے رونے کی آوازیں آنے لگیں. لوگوں کو رسول اللہ کی یاد آئی. سید الشہداء چاہتے تھے کہ لوگ اللہ کے رسول کو یاد رکھیں اور دنیا کو یہ بتائیں کہ دیکھو ہم رسول اللہ کے ماننے والے ہیں, ہم رسول اللہ کے پرچم کے لیے یہاں پہ جمع ہوئے ہیں. اور جو ایک وقت آیا کہ حضرت علی اکبر اپنے والد کے سامنے کھڑے ہوئے اور اپنے والد سے کہا کہ بابا میں جنگ کی اجازت چاہتا ہوں, مجھے میدان جنگ میں جانے دیا جائے. اگر کوئی اور مجاہد یہ اجازت مانگنے آتا تھا تو سید الشہداء پہلے مرحلے میں اس سے کہتے تھے کہ تمہیں ابھی جانے کی ضرورت نہیں ہے. علی اکبر وہ واحد مجاہد ہے جس کو سید الشہداء نے خود بھیجا ہے میدان جنگ کے لیے. ان کا بیٹا ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ میرا بیٹا سب سے پہلے میدان جنگ کے اندر جائے. لہذا ہمارے پاس وہ مشہور و معروف سلام ہے جس کے اندر یہ مصرع آتا ہے کہ اگر عابد بیمار نہ ہوتے تو میں عابد کو تم سے پہلے بھیجتا, مگر عابد تو ہیں بیمار, تقدم ولدی, تم آگے بڑھو میرے بیٹا. کتنی آسانی سے میں نے کہہ دیا کہ سید الشہداء نے اپنے جوان بیٹے سے کہا کہ تم بڑھو. جب سید الشہداء کے پاس علی اکبر اجازت دینے کے لیے آئے تو علی اکبر سے کہا کہ بیٹا میری طرف سے تمہیں جانا ہے, اجازت ہے, لیکن جاؤ ذرا اپنی پھوپھی سے اجازت لے کر آؤ, گویا الوداع کر کے آؤ. ایسو شاید آج کی دنیا میں ہم ان رشتوں کو نہ سمجھ سکیں. شاید ایسا ہو کہ میرا جیسا مرد اس محبت کو نہ سمجھ سکے, لیکن مجھے یقین ہے ہماری خواتین بہت آسانی سے اس محبت کو سمجھ پائیں گی جو بی بی زینب سلام اللہ علیہا اور علی اکبر کے درمیان تھی. ماں سے بڑھ کر چاہنے والی ہے,
ماں سے بڑھ کر. کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ انہوں نے اول محمد کا روحانی پڑھا تھا. جب حضرت علی اکبر بی بی زینب سلام اللہ علیہا کے پاس الوداع کرنے کے لیے آئے ہیں تو عزیزو تمام بیویاں تشریف فرما تھیں. حضرت علی اکبر کو جانتی ہیں, ان کے جگر کا ٹکڑا ہے, اور ہمارے پاس روایت موجود ہے کہ علی اکبر ایک بیوی کو الوداع کرتے تھے. مثلا جب خیمے سے نکلنے لگتے تھے تو کسی اور بیوی کو یاد آتا تھا اور وہ علی اکبر کو واپس بلا لیا کرتی تھی. تو ہمارے پاس یہ روایت اس زمانے سے موجود ہے کہ خیمے کا پردہ 7 دفعہ اٹھا ہے اور 7 دفعہ گرا ہے, کیونکہ علی اکبر آنے لگتے تھے اور واپس بلا لیے جاتے تھے, اور ایک بار پھر لوہا ہوتا تھا, ایک بار پھر گریا ہوتا تھا, پھر دوبارہ جانے لگتے تھے, پھر واپس بلایا جاتا تھا. نہیں کہہ رہے تھے کہ مت جاؤ, لیکن بھیجنا ساتھ پڑ رہا تھا. علامہ ذیشان درجوادی صاحب اعلی اللہ مقامہ نے بہت خوبصورت استنباط کیا یہاں پر. فرمایا کہ ہمارے پاس ایک راوی موجود ہے جو روایت کرتا ہے, اور میں آپ کا وقت لوں گا سید حضرت علی اکبر کے ان مصائب کے اوپر. مجھے لگ رہا ہے کہ میں وقت کو بہت کراس کر چکا ہوں, لیکن اعزان محترم یہ میرے لیے سال میں ایک دفعہ سب سے اچھا موقع ہے حضرت علی اکبر کے مصائب بیان کرنے کا. میں آپ کو زحمت دوں گا اس وقت کی, لیکن آپ سے بس التجا کروں گا کہ تھوڑا بی بی زینب سلام اللہ علیہا کے غم کو دیکھیے گا. حضرت علی اکبر جب آخری دفعہ خیمے سے نکلنے لگتے ہیں تو راوی کہتا ہے کہ آخری دفعہ جب علی اکبر کو بلایا گیا تو کسی نے ابا کا نیچے سے دامن پکڑ کے گھسیٹا. بہت خوبصورت استنباط کیا علامہ ذیشان درجوادی صاحب علی اللہ مقامہ نے. انہوں نے فرمایا کہ مجھے یوں لگتا ہے کہ اب کسی بیوی نے نہیں بلایا ہے, کسی بچی نے بلایا ہے. کوئی تمام بچے جمع ہوئے میں اور الوداع کا عمل انجام پا رہا ہے. حضرت علی اکبر خواتین کے خیمے سے نکل کر آئے. ایک اور روایت آپ کی خدمت میں عرض کروں. دشمن ایک روایت کرتا ہے, کہتا ہے علی اکبر جب خیموں سے الوداع کہہ کر آئے تو پیچھے ایسے ماتم ہوا جیسے کسی گھر سے جنازہ اٹھا ہے. ابھی علی اکبر شہید نہیں ہوئے ہیں, ابھی علی اکبر زندہ ہے. ماتم کی عجیب کیفیت تھی. سید الشہداء کے سامنے آئے, سید الشہداء نے علی اکبر کو دیکھا, عجیب کام کیا. امام کا قلب رؤوف ہے, امام کا قلب مہربان ہے, امام کا قلب صابر ہے, امام نے آہنی ارادہ دکھایا ہے یہاں پر. لیکن ایک عجیب کام ہوا, امام نے دونوں ہاتھ اٹھائے اور کہا خدایا تو جانتا ہے میں کسے بھیج رہا ہوں. کاش مجھ میں اور آپ میں اتنی طاقت ہوتی کہ ہم امام کے دل پر جو گزر رہی ہو اسے نوٹ کر سکتے ہوتے. کاش ہم میں اتنی طاقت ہوتی. سید الشہداء نے ہاتھ اٹھائے اور کہا خدایا تو جانتا ہے میں اسے تیرے لیے قربان ہونے کے لیے بھیج رہا ہوں جو شکل میں, صورت میں, خلقن اور خلقن تیرے رسول کی شبیہ ہے. جب علی اکبر جا رہے تھے تو کوئی دشمن ظاہراً ہمارے ساتھ اپنی شمشیر لہراتا ہے اور کہتا ہے بھیج کے میں تیری نسل کو منقطع کروں. سید الشہداء کے فرزند کے لیے ایسا جملہ استعمال کرتا ہے. سید الشہداء کا مہربان دل جب دیکھتا ہے اس دشمن کو تو ایک عجیب طریقے سے آہ بھرتے امام علی اکبر کو الوداع کرتے. اور 2 روایتیں میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. ایک جملہ علی اکبر سے کہتے ہیں, کچھ روایتیں ایسی ہیں جو مشہور ہیں, علماء پڑھا کرتے ہیں, میں ان روایات کا سہارا لوں گا. اور ایک موقع کے اوپر علی اکبر سے کہتے ہیں بیٹا علی اکبر تم دشمن کی طرف جا رہے ہو, پہنچنے سے پہلے مجھے مڑ مڑ کے دیکھتے رہنا. مجھے نہیں معلوم ہم میں سے کتنے لوگ ان تمام باتوں کو سمجھ پائیں گے کہ بچے کو بھیجنا کسے کہتے ہیں. کہا میری طرف مڑ مڑ کے دیکھتے رہنا. یہ ایک جملہ آپ نے سنا. ایک اور بہت عجیب واقعہ ہوا. جب حضرت علی اکبر روانہ ہوئے تو انہوں نے احساس کیا کہ ان کا بوڑھا باپ پیچھے پیچھے آ رہا ہے.
سید الشہداء کی طرف پلٹے اور کہا بابا آپ نے الوداع کیا تھا. بہت سخت تھا سید الشہداء کے لیے. اللہ کے لیے سب کچھ برداشت کر لیا لیکن بہت سخت تھا. حضرت علی اکبر میدان جنگ کے اندر آئے. ایسے بس ایک ڈیٹیل اور بھی عرض کروں گا آپ کی خدمت میں. جب کوفیوں نے دیکھا کہ علی اکبر آئے ہیں اور بہت سارے کوفی حضرت علی اکبر کے چہرے اور رسول خدا کی شباہت کو جانتے تھے تو کوفی پیچھے ہٹ گئے اور کوفیوں نے کہا کہ ہم شبیہ رسول پر شمشیر نہیں چلائیں گے. جب کوفی پیچھے ہٹے تو شامی سامنے آ گئے اور شامی جو سامنے آئے تو ان کو بتایا گیا یہ علی کی اصل میں حسین کا بیٹا آیا ہے. اب آپ سمجھ رہے کہ انہوں نے حسین کا بدلہ علی اکبر سے لینا ہے. تو شمشیریں لہرا رہے تھے, نیزے لہرا رہے تھے اور علی اکبر سے کہہ رہے تھے نزدیک آؤ اور تیرے ٹکڑے ٹکڑے کریں گے. حضرت علی اکبر دشمن سے لڑنے کے لیے گئے. حیدر کرار کے بیٹے کو جو شجاعت دکھانی تھی وہ شجاعت دکھائی. عزیزوں بس ایک آخری لمحے کی روایت عرض کروں گا, 2-3 روایت. ایک موقع کے اوپر علی اکبر زمین کے اوپر گرے ہیں. نفس المحموم میں شیخ عباس قمی نے یہ روایت کی ہے. شیخ عباس کہتے ہیں جب علی اکبر زمین پر گرے تو دشمن کی شمشیریں اٹھتی تھی اور گرتی تھی. عربی روایت عرض کروں آپ کی خدمت میں. شیخ عباس قمی کہتے ہیں فَقَتَلُوهُ إِرْبًا إِرْبًا, اس جوان کو ٹکڑے ٹکڑے کیا. فَقَتَلُوهُ إِرْبًا إِرْبًا. اب مجھے نہیں معلوم سید الشہداء کے اوپر کیا گزر رہی تھی. 2 روایات ہمارے پاس موجود ہیں, بہت عجیب روایت ہے. سید الشہداء علی اکبر کی طرف چلے ہیں. ایک روایت جو پڑھی جاتی ہے میں عرض کروں گا, کہا جب علی اکبر کی طرف چلنے لگے تو اچانک ایک وقت آیا کہ زمین پر ہاتھ رکھ رکھ کے چل رہے تھے. ایک اور روایت بیان کرتی ہے, کہتی ہے سید الشہداء جب علی اکبر کی طرف چلنے لگے تو علی اکبر سے کہا بیٹا تم آواز دیتے رہو, باپ کو دکھائی نہیں دے رہا. آواز دو, باپ کو دکھائی نہیں دے رہا. سید الشہداء علی اکبر کے سرہانے پہنچے, اب کچھ نہیں بچا تھا. علی اکبر کا جسم ٹکڑے ٹکڑے ہوا تھا. اب جو سید الشہداء اس لاشے کے اوپر پہنچے ہیں تو اگر میں نے آپ سے کہا تھا کوئی امام کے دل کے اندر جھانک کر دیکھے. عزیزو اب جو روایت عرض کر رہا ہوں اس میں یقین ہے سید الشہداء نے ارشاد فرمائی ہے, تمام مستندات کے اندر ہے. سید الشہداء نے عجیب جملہ کیا, کاش میں اور آپ اس جملے کے اندر غم کو دیکھ پاتے. سید الشہداء نے علی اکبر کے لاشے کے اوپر کھڑے ہو کر کہا وَعَلَتْ دُنْيَا بَعْدَكَ الْعَفَا, اکبر تیرے بعد دنیا پہ خاک, اب دنیا میں میرے لیے کچھ نہیں. اکبر تیرے بعد دنیا پہ خاک, وَعَلَتْ دُنْيَا بَعْدَكَ الْعَفَا, اب کچھ نہیں ہے اس دنیا کے اندر. اللہ اکبر. اب عزیزو ایک عجیب سنگین مرحلہ ہے. ایک بوڑھا باپ ہے اور ایک جوان لاشا ہے. سید الشہداء نے جوان بیٹے کا لاشا خیمے کے اندر لانا ہے. اب کس نے مدد کے لیے آنا تھا؟ بی بی زینب سلام اللہ علیہا خیمے کے دروازے پر تشریف لائیں. علماء نے گفتگو کی ہے خیمے کے دروازے پر کیوں آئی. ان کو پتا تھا سید الشہداء نے نصیحت کی تھی کہ بیبی جب تک میں زندہ ہوں آپ خیمے سے باہر مت آئیے گا. تو عزیزو جواب میں کہتے امام حسین علی اکبر کے لاشوں کو دیکھ رہے تھے, غم اتنا شدید تھا. بی بی زینب نے دیکھا میرا بھائی غم میں ڈوبا جا رہا ہے, دروازے پر آ کر کھڑی ہوئی تاکہ حسین مجھے دیکھے, لاشے سے نظر اٹھے. اب ایک آخری جملہ بس, میں آپ کو بہت زحمت دی, میں اپنے وقت کو گزار چکا ہوں بہت زیادہ پہلے, لیکن آپ کو بڑی زحمت دینے کے بعد اب ایک آخری جملہ, ایک شعر جو علامہ ذیشان الجوادی صاحب اس موقع کے اوپر پڑھا کرتے تھے. یہ کون سا موقع ہے؟ جب بی بی زینب سلام اللہ علیہا خیمے کے دروازے پر کھڑی ہیں, اپنے بھائی کا ساتھ دینا چاہتی ہیں. جو لوگ اردو سمجھ سکتے ہیں بہت آسان شعر ہے. فرمایا لاشا ہے برابر کا بھیا سے نہ اٹھے گا. جب بیٹا جوان ہو جاتا ہے نا تو باپ کے برابر ہو جاتا ہے. عزیزو غم دیکھیے گا اس میں.
لاشا ہے برابر کا، بھیا سے نہ اٹھے گا، میں پالنے والی ہوں، گودی میں اٹھا لوں گی۔ اجرکم اللہ، بی بی زینب سلام اللہ علیہ آپ کو اجر نصیب فرمائے۔ لاشا ہے برابر کا، بھیا سے نہ اٹھے گا، میں پالنے والی ہوں، گودی میں اٹھا لوں گی۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین، وسیعلم الذین ظلموا أَيَّ منقلب ينقلبون۔ ماتم حسین۔